बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा गर्म दिन था। वैसे भी दिन गर्म ही शुरू हो गए हैं। डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे तो वो डीजी ISPR नहीं लगे, यानी आपस की बात है, नून लीगी तर्जुमान लगे हैं। कभी कभी मुझे गुमान होता था कि ये तलाल चौधरी साहब बोल रहे हैं या मरियम औरंगज़ेब साहब बोल रही हैं या वो लाहौर वाली उज़्मा बुखारी साहब बोल रही हैं। मुझे तो इस तरह लगा, पता नहीं आपको कैसा लगा। इसके अलावा अनवर मकसूद ने एक इंटरव्यू दिया है और उन पे सवाल हुआ है कि आपको किस तरह याद रखा जाए, यानी जब आप ना हो, खुदा न खास्ता अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, कि जब आप ना हो तो आपको किस तरह याद रखा जाए। उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। फिर आपके सामने रखना है कि डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर PTI के रहनुमाओं ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। ये बात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा आजकल वो बड़ा उछाला जा रहा है। डेविड ब्लूम जो कि अमेरिकन सफ़ीर हैं, उन्होंने मुलाकात की है उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर वगैरह से। उसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। और जो हमारा दिलचस्प पोर्शन होगा एज यूजुअल वीडियो का, आज आपको एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताना है कि जो हर महीने कटिंग कराता है और कटिंग का वो 35 लाख रुपया पे करता है। अब आप ये साल का हिसाब लगा लें और वो साल से ऐसे ही कर रहा है। बहरहाल अपने मौज़ूआत पे आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनवर मकसूद साहब को। अनवर मकसूद साहब से एक लड़की ने सवाल किया कि सर आप क्या चाहेंगे कि आपको किस तरह याद रखा जाए। मैं चाहूँगा अपने मोहतरम नादरीन से कि वो ज़रा जवाब पे गौर करें कि अनवर मकसूद ने क्या जवाब दिया। मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे याद रखा जाए। याद उन लोगों को रखा जाता है जो कोई बुराई करते हैं, जो किसी का हक मारते हैं, जो बेईमानी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। लोग क्यों मुझे याद रखेंगे? इस पे आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं। देख लेना पाकिस्तान के पूरे कल्चर के मुंह पे जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, उनका अपना स्टाइल है अनवर मकसूद साहब का। कल के वीलॉग में आपको बताया कि जब शौकत खानम हस्पताल लाहौर का इफ्तिताह हो रहा था तो जरदारी साहब ने इमरान खान को पैगाम भेजा कि मैं और मेरी मिसेज जो उस वक्त वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो, वो इस हस्पताल का इफ्तिताह करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो उमूमन रक्षों के पीछे लिखा होता है ना, नखरा साडा पैसा साडा तो नखरे लोगों ने, ये ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। बहरहाल खान साहब ने इनकार कर दिया और एक कैंसर में मुब्तला बच्ची से इफ्तिताह करवाया। जैसा वो करवाते हैं तो गुस्से में आकर बेनज़ीर भुट्टो ने PTV पर जो इश्तिहार चलते थे शौकत खानम के फ्री, वो बंद करवा दिए और जो इमरान खान ट्रांसमिशन करते थे फंड रेजिंग के लिए, वो भी बंद करवा दिए। ये वो खातून है जो सारी उम्र जिन्होंने मगरिब में गुजारी और जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थी, जो भुट्टो साहब की बेटी थी, वो ये कर सकती हैं। तो ये बकाया जो हैं आपके पॉलिटिशियंस, ये जागीरदार, ये जिम्मेदार, ये खून अशाम दरिंदे, तो ये क्या कुछ कर सकते हैं अगलों के साथ। आप देख रहे हैं तो उन्हीं को याद रखा जाता है ना। वो शहीद रानी भी बन जाती है और पता नहीं क्या क्या बन जाती है। हमारे अपने हाथ में अलकाब देना और जो है ना, वो इन्होंने क्या तीर मारे, यानी जो भी गुजर गए हैं, खैर उन पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उनकी अजमतें सुने और पढ़ें तो आप जो है ना वो सर धुनेंगे। तो अनवर मकसूद साहब की ये बात तो 100% दुरुस्त है कि मैंने कौन सा ऐसा तीर मारा है
میں نے ادب کی خدمت کی ہے، لٹریچر کی خدمت کی ہے، اور یہاں ادب جاننے والے، ادب کو سمجھنے والے وہ کتنے لوگ ہیں۔ لہٰذا انور مقصود صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جس دن وہ فوت ہوئے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، 3 دن بعد جانتے ہی کوئی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی انور مقصود صاحب تھے یا نہیں۔ تو بہرحال میں ان کی ان باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں، یہ پاکستان کا جو ہے وہ کلچر ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ خبر، اور وہ ہے کہ آج DGISPR نے وہ بڑا کھل کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، اتنا بڑا ادارہ اور اتنے بڑے ادارے کے ترجمان کو یہ انداز اور یہ جو ہے نا الفاظ وہ زیب نہیں دیتے تھے۔ لیکن ایک بات کلیئر بھی ہو گئی ہے، ایک شعر ہے انڈین شاعر کا، ہم بنجاروں کی بات مت پوچھو جی، ہم بنجاروں کی بات مت پوچھو جی، جو پیار کیا سو پیار کیا، جو نفرت کی سو نفرت کی۔ تو بہرحال یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، ووٹرز کو شودر قرار دے دیا ہے کہ وہ شودر ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ لوگ جو ہے وہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ DGISPR کم اور نون لیگ کے ترجمان وہ زیادہ لگ رہے تھے، یہ بات ان کو بہرحال زیب نہیں دیتی تھی، کیونکہ پہلے کچھ منٹ انہوں نے جو ایک لکھا ہوا سکرپٹ ہے کہ جی دہشت گردی، اس کے بعد جو ہے نا بارڈرز، اور اس کے بعد جی شہداء، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شہداء سے کس کو اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پہ وہ سیاست پہ آ گئے، پھر کہا جاتا ہے جی کہ آئینی حدود میں رہیں۔ اب ایک یونیفارمڈ پرسن کا، 2 سٹار جرنیل کا وہ سیاست سے کیا لینا دینا؟ اور پھر وہ 9 مئی والا منترا کہ 9 مئی 9 مئی اور 9 مئی، بار بار جو سوال پوچھا گیا مختلف فورم سے، یعنی وہاں پہ نہیں، وہاں پہ تو ظاہر ہے چن کے بندے بٹھائے جاتے ہیں، میرے جیسے فورم سے سوال پوچھا گیا کہ 9 مئی بہت بڑا سانحہ تھا، 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر لی اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، تو وہ سانحہ کدھر گیا؟ اور پھر کل پرسوں میں نے ویلاگ کیا تھا کہ وہ ساری CCTV فوٹیجز جو ہے نا وہ کدھر گئی؟ آج جو ان کے مطلب کی فوٹیجز تھیں، ان کے مطلب کی وہ انہوں نے دکھائیں کہ یہ جو ہے نا وہ فوٹیجز بھی دکھا دیتے جو لوگوں کے گھر توڑے گئے، لوگوں کو گھسیٹا گیا، جو وہ ریحانہ ڈار کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا، وہ بھی فوٹیجز دکھاتے نا، پھر مزہ تو تب آتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے۔ جمہوریت تو اس وقت سر جی خطرے میں ہوگی جب جمہوریت ہوگی، جمہوریت تو جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں۔ یہ جمہوریت ہے فارم 47 والی کہ رات کو 12 بجے جمہوریت نافذ ہوئی، 12 بجے سے پہلے تو جمہوریت نافذ نہیں ہو رہی تھی، کچھ اور نافذ ہو رہا تھا، 12 بجے کے بعد آپ نے کہا نہیں آپ جمہوریت نافذ کر دو، پھر جمہوریت نافذ ہو گئی۔ تو دو لائنیں سر جی کہنی تھی کہ ہم نہ کسی کو جواب دیں، پاکستان وہ ہمارے نام منتقل ہے، پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہے، لہذا جو جس نے اکھاڑنا ہے یا جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس، اور آپ کی باڈی لینگویج اتنی زیادہ فرسٹریٹڈ تھی، اتنی ڈسٹرب تھی کہ آپ پہ ترس آ رہا تھا کہ آپ اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، تو آپ نے 2 لائنیں کہہ دینی تھی کہ دفع ہو جاؤ سارے، تم مخواہ اس میں۔ پھر دلیل دیکھیں کہ لوگ DHA میں مکان لیتے ہیں، لوگ CMH میں علاج کراتے ہیں، کبھی سنی ہے یہ دلیل؟ دوسرے اداروں کو آگے بڑھنے دیا جائے گا تو وہ ادارے کام کریں گے نا۔ DHA کی کوئی فائل روک کے دکھائے، کوئی زمین پہ بات کر کے دکھائے، راتوں رات وہ جو ہے نا کمپالا نہ پہنچ جائے یا یوگنڈا نہ پہنچ جائے، کون سی سر باتیں کرتے ہیں؟
اور پھر وہ جی پی ٹی آئی کو 30% ووٹ ملا اور 70% ان کے خلاف ووٹ گیا. کیا کہا جا سکتا ہے؟ تسا ڈاڈے ہو، ڈاڈے نے بنے ڈنگیوں نے. آپ انڈے دیں آپ کی مرضی ہے، آپ بچے دیں آپ کی مرضی ہے، کس نے کیا کر لینا ہے؟ عمران ریاض کی فوٹیجز بھی دکھا دیتے کہ اس کے ساتھ 4-5 مہینوں میں کیا کیا گیا، کس نے کیا، کیوں کیا، کس کی فرمائش پہ کیا، وہ بھی دکھا دیتے. ڈون لیکس بھی دکھا دیتے. ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج آڑے آتی ہے. نواز شریف کا بیان، وہ فوٹیجز بھی چلا دیتے کہ جنرل باجوہ صاحب، وہ بھی چلا دیتے. وہ فوٹیجز بھی چلا دیتے جب ایک سٹنگ آرمی چیف کے جہاز کو کہا گیا کہ پاکستان میں نہیں اتارنا، لے جاؤ یہاں سے لے جاؤ. اے پی ایس کی فوٹیجز چلا دیتے یا ان کی ماں کو کوئی تسلی دے دیتے، وہ بھی چلا دیتے ساتھ ساتھ کہ یہ بھی ہیں جی، ساری فوٹیجز ہیں. ایبٹ آباد جو واقعہ ہوا اسامہ بن لادن والا، وہ فوٹیجز بھی چلا دیتے کہ یہ بھی ہوا ہے جی، کو پتہ ہی کون آ. وہ آئے اور انہوں نے یہاں کام کیا اور پھر واپس بھی چلے گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بقول آپ کے، میں تو نہیں کہہ رہا، بقول آپ کے، آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو صبح پتہ چلا. یہ ساری فوٹیجز چلائیں نا سر. پھر سوشل میڈیا وبا ہے. ہاں سوشل میڈیا وبا ہے کیونکہ اب میں سوالات پوچھ رہا ہوں اور لوگ بھی پوچھیں گے. ظاہر ہے میں کوئی اکیلا تو ماچو میں نہیں ہوں، اور لوگ بھی پوچھیں گے. یہ جو میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بڑے مزے سے کوئی کدھر پھر رہا ہے، کوئی کدھر پھر رہا ہے، کوئی پھر ایم این اے بھی بن گیا، ایم پی اے بھی بن گیا عمران خان کو چھوڑ کے. اور آپ نے کہا کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ نے کہا کہ فوج کے خلاف جو ہے نفرت بھری گئی. مجھے عمران خان سے زیادہ یا عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر کے، کسی لیڈر کے میں نے منہ سے نہیں سنا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے اور فوج کتنی ضروری ہے، یہ میں نے عمران خان کے منہ سے سنا. نواز شریف کے منہ سے میں نے روگ آرمی کے اشتہار لگتے دیکھے انگلینڈ میں. مشاہد حسین سید زندہ ہے، اس نے لگوائے تھے روگ آرمی. سر ایسا تو نہ کریں نا، پھر ایسا تو نہ کریں. یعنی میں نے بتایا کہ یعنی یہ تو بالکل ہی نون لیگ ہے. ایک ادھر آج سپریم کورٹ میں نون لیگ کا نمائندہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، قاضی فیضی صاحب، وہ اطہر من اللہ پر پڑھ رہا تھا اس پہ بار بار کہ جی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. اور ایک ادھر جی ایچ کے او میں نون لیگ کا نمائندہ، یار کتنی خوش قسمت جماعت ہے، کھا پی کے ٹی ٹی این لگوا کے، ٹھیک ہے جی، مال بنا کے، اور دیکھیں کس طرح لوگ پیچھے کھڑے ہیں. ابھی تو وہ پورا سکینڈل ہی نہیں آیا گندم کا $1 ارب کی، تو اس پہ بھی سر بتا دیتے. وہ کیا نگلی ہے، کون نگل گیا ہے وہ بھی بتا دیتے. لیکن آپ نے ان باتوں کو ٹچ ہی نہیں کیا. آپ نے ٹچ کیا ہے دھرنا 2014 کا، کروائیں انکوائری. اگر اس میں بھی آپ کا کھرا نہ نکل آیا تو میں نام بدل دوں گا، کروائیں. اس دھرنے کی بھی کروائیں نا جو نواز شریف کو نکالنے کے لیے فضل الرحمان کا دھرنا ارینج کیا گیا کہ تم دھرنا دو نواز شریف کو نکلوائیں، اس کی بھی انکوائری کرائیں. وہ کس نے کروایا تھا، اس کی بھی کرائیں. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ رجیم چینج آپریشن کس نے کروایا تھا. باجوے کو کون ملا تھا کاروں میں چھپ چھپ کے ڈگیوں میں، اور باجوے کے پاس انہوں نے افطاریاں ماری تھیں. یہ سارے کروائیں نا. ڈونلڈ لو کا سائفر نکالیں جو دھمکی دی گئی. وزیر اعظم تو عمران خان تھا، دھمکی کس کو دی گئی کہ برا حال کر دیں گے. سر پھر اس طرح نہ کریں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اور سوشل میڈیا پہ کر دیں. سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کس نے بند کیا؟ پہلے تو 3-4 ماہ آپ جو ہے نا وہ آپ نے مانا ہی نہیں ہے. وہ کس نے بند کیا ہے ٹویٹر؟ میں نے کیا ہے، یا ایکس، وہ کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اور کون سی سیکیورٹی اس میں انوالو ہے پاکستان کی؟ ایک ہی جو ہے نا وہ لالی پاپ سیکیورٹی.
सिक्योरिटी, दुनिया का ये वाहिद लुगड़ मुल्क है, कंगला मुल्क है जो बड़ा खतरे में है। दुनिया ने कमी बैठी है। वो मोदी ने अपनी तकरीर में कहा है कि मैंने इनको कंगलों को पूरी दुनिया में कशकोल उठाने पे मजबूर कर दिया है, हम क्या इनके साथ लड़ेंगे। ये मोदी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। आपको सूट नहीं करती थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो आपकी यानी इतनी फ्रस्ट्रेशन में बॉडी लैंग्वेज थी कि जो है ना वो पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल अगर कोई मेन पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं बता देता हूं। DGISPR के जो है ना वो उसके कि ये बिल्कुल जो है वो सोशल मीडिया ये वबा है, बार वबा। यानी ये जो सियासी बातें हैं ये लोग पोस्टिंग करते हैं, या वो दूसरी भी वबा है। यानी जो 2 नंबर काम सोशल मीडिया पे हो रहा है वो भी वबा है, या खाली ये जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो वबा है। वो शाहिद असलम ने, मेरा ख्याल है शाहिद असलम नाम है, उसका कसूर क्या था जो मुल्क छोड़ गया है। अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, उसका कसूर यह था कि उसने बाजवा के असासे बताए, बाजवा के, कि बाजवा के पास $12 अरब है और पता नहीं आया कहां से, एक को नहीं पता। उसके साथ क्या हुआ सर, वो मुल्क छोड़ गया, वो मुल्क छोड़ गया। तो ये सोशल मीडिया, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना। यानी हरीम शाह या उधर कोई और जो बैठी हैं उनके खिलाफ, हमें उनकी फिक्र है, महक मलिक, उनके खिलाफ तो नहीं होगी ना कार्रवाई। बस ये कंफर्म कर दें कि जो सवाल पूछेगा, जो कहेगा, दावा करेगा कि मैं पाकिस्तानी हूं, जो दावा करेगा कि जवाब दिया जाए, उनको उठाना है ना सर, या उनको सोशल मीडिया पे उन पे पाबंदी लगानी है ना। ये प्लीज क्लियर कर दें। बाकी जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है वो तो सारा चलता रहेगा ना, दिल पिशोरी करने के लिए। इसको आपने वो कंफर्म कर देना है ताकि लोगों को तसल्ली रहे, लोग जो है वो उनका दिल पिशोरी होता रहे कि सिर्फ इन खबीसों की गर्दनें पकड़ी जाएंगी, चाहे वो इमरान रियाज है, चाहे वो अरशद शरीफ। अरशद शरीफ का सर आपने जिक्र नहीं किया, किसने मारा, और जो है ना किसने दुबई से निकलवाया, उसका भी सर आपने जिक्र नहीं किया। उसकी मां ने जो FIR की दरखास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है सर, उसका भी नहीं बताया, उसमें किस किस का नाम है। तो ये सारा बताते सर, सारा बताते, और आप फौज की तर्जुमानी करते। आप तो किसी और की तर्जुमानी कर रहे थे कि जी वो KPK का वजीर आला, उसने वफाक पे चढ़ाई कर दी। ये तो इरफान सिद्दीकी की लिखी हुई हैं सारी चीजें, ये परवेज रशीद की। पूरी दुनिया में नहीं होते एहतजाज, नहीं होते पूरी दुनिया में कि चढ़ाई कर दी। ये बिल्कुल उन्हीं के अल्फाज है नून लीग के कि KPK के वजीर आला ने चढ़ाई कर दी, और जो इमरान के दौर में इन्होंने चढ़ाइयां की, वो जो कांपे टांगना, वो सिंध से आया सरकारी खर्चे पे। वो क्या था सर, वो हमजा और ये टिकटाकर एक लॉन्ग मार्च लेके आया, रात को गायब हो जाता था, सुबह फिर 400 बंदे इकट्ठे हो जाते थे। वो क्या था, वो वफाक पे हमला नहीं था, इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं थी वो। ये सर जी सारा बताते, आप तो दरमियान से निकल गए हैं। और आपने इंतशारी टोला, मैंने वोट दिया है PTI को, अब मुझे आप कहें मैं इंतशारी हूं, मुझे फांसी दे दें, मेरी टांगें तोड़ दें, मैंने तो वोट दिया है PTI को। अभी ये नहीं कह रहा हूं कितने लोग सुनेंगे, मैंने दिया है। मेरे घर में 4 वोट थे, हमने 4 वोट PTI को दिए हैं। इतना भी हमारा हक नहीं है, मैं आपको इंतशारी लगता हूं। वो औरतें जिन्होंने वोट दिए, आपने चंद चढ़ाया इद्दत के केस वाला, औरतों ने रिएक्शन में आकर इतने वोट डाले, वो इंतशारी हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान इश्तिहारी हैं। IR कर रखा था लड़कों ने जिन्होंने वहां पे वोट डाले, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो इंतशारी हैं।
آپ انتشاری ٹولہ. بہت افسوس ہوا ہے سر. ہاں مجھے اگر اس بات پہ میری کوئی پھانسی بنتی ہے, سر اڑانا بنتا ہے, جو بنتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, ظاہر ہے آپ کر سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی پوچھے گا. وہ جو ججوں کے سر کیمرے لگائے بیڈ روموں میں بقول بابر ستار کے, وہ جو کیانی صاحب کے جو ہے نا وہ برادر ان لا کو اغوا کر لیا گیا, یہ سر یہ کون کر رہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو دھرنا آئے گا, اس میں آئے عمران خان کی غلطی الٹا ٹانگ دے, لیکن میں قسم اٹھا دوں کہ اسی چیز تو سوس ہو لازمی تہاڈا لچ اسی وچ یہ ہو سکنا ہے کہ 78 سال تہاڈا لچ نوے وچ تو لچ تلنا ہی تلنا ہے. پھر کہتے ہیں ہم پہ باتیں ہوتی ہیں, اور پوری کی پوری پریس کانفرنس سیاست پہ تھی, ہم سیاست میں نہیں ہیں. بہرحال اس پہ رد عمل آیا ہے, رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کچھ میرے اپنے خیالات تھے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. پھانسی کا, عمر قید کا, جو ان کی مرضی ہے وہ کر لیں. بے شک پی ٹی آئی نے رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آج بہت فرسٹریشن میں یہ جو ہے وہ کی گئی ہے پریس ٹاک. یہ پی ٹی آئی کا رد عمل تھا جس میں رؤف حسن تھے, جس میں پنجوتا صاحب تھے, اور بھی دوسرے لوگ بھی تھے. اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں جمہوریت ہو, جہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے, یہاں پہ شخصی امریت قائم ہے, اس میں کسی کو شک ہے؟ یہ 2 ٹکے کے یہ جیب کترے, یہ لٹیرے ڈاکو, یہ جو ہے نا فارم 47 والے, ان کی اتنی اوقات ہے. 8 فروری کو ان کی اوقات پتہ چل گئی ہے. شخصی امریت ہے بالکل. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ لے کر آئیں, فوٹیجز لے کر آئیں. انہوں نے کہا ہم چیلنج کرتے ہیں, فوٹیجز لے آئیں نا ساری کی ساری, کہ کون کہاں پہ تھا اور کیا کر رہا تھا. جوڈیشل انکوائری, انہوں نے کہا بالکل جوڈیشل انکوائری کروائیں, لیکن میں نے پہلے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل کریں جوڈیشل انکوائری میں, یہ بھی ہوں, یہ کس نے کی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سائفر کی انکوائری کرائیں, کس نے لکھا, کس کو لکھا, اور پھر اس کا جو ہے نا وہ کیا نتیجہ برآمد ہوا. رجیم چینج آپریشن, یہ رد عمل ہے پی ٹی آئی کا. انہوں نے کہا رجیم چینج آپریشن کو کریں نا, پروب کریں کس طرح ہوا, سندھ ہاؤس کس طرح بنا, یعنی سجا, اس میں وہ پی ٹی آئی کے 20 ضمیر فروش کیسے جمع ہوئے, شرابیں کس نے پہنچائیں, نئے نوٹ کس نے پہنچائے, شرجیل نام میمن دلہ اس نے کیا کردار ادا کیا, یہ سارا بتائیں. باپ کو کس نے علیحدہ کیا, ایم کیو ایم کو کس نے علیحدہ کیا, اس وقت عمران خان کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے اسمبلی کے باہر جو ہے نا پریزن وین کس نے پہنچائیں, اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر سب ٹرک کیوں چلنا شروع ہو گئے, یہ رد عمل ہے. عدالتیں کس نے کھلوائیں, اب تو نام بھی ہے کہ لیفٹنٹ جنرل اظہر عباس نے جو ہے نا عدالت کھلوائی تھی سپریم کورٹ. یہ سر یہ ساری کروائیں نا, ساری کرائیں. میں محمود نیادی میرا نام ہے, ٹھیک ہے جی, راول پنڈی کینٹ میں میں رہتا ہوں. میرے بارے میں جس سے پوچھنا ہے, جس سے, اور مزے کی بات ہے مخالفوں سے پوچھ لیں, اول تو میرے مخالف نہ ہونے کے برابر ہیں. اب میں کوئی اتنا بڑا آدمی تو ہوں نہیں, آپ ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں کہ محمود نیادی کیسا بندہ ہے. میں اللہ معاف کرے اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن آپ پوچھ لیں, کیونکہ جو بات ہے وہ بتا دیں گے میرے بارے میں. تو پھر یہ ساری باتیں بتائیں, ساری باتیں بتائیں. اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہو گیا, پی ٹی آئی کا رد عمل. اس کے بعد جو ہے نا وہ آڈیو لیکس, یہ ابھی بابر ستار کے خلاف چل رہی ہے کمپین ابھی, کہ جی اس کے فیملی ڈیول نیشنل ہے اور بابر ستار یہ ہے اور وہ ہے, وہ ذرا وہ بتائیں. اس کے علاوہ مینڈیٹ جو چوری ہوا, ان میں اتنی اوقات ہے سکندر سلطان راجہ میں,
मुबैना तौर पे भेड़े का नाई है, ये कर सकता था। मैंडेट चोरी का ये पीटीआई का रद्द अमल है। इसके अलावा जो जबरी जो है ना वो की गई, मुलाकातें करवाई गई और सियासी इंजीनियरिंग की गई, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, ये इधर वो उधर और ये इधर, इस तरह उसको भी आप जवाब देते। पीटीआई का रद्द अमल है। जो बंदे गायब हो गए पता ही नहीं है, 12-12 वीगो डाले घर पहुंच गए, तेरी वीगो दे सदके। उसके बाद जो टॉर्चर किया गया लोगों पर, इमरान रियाज की हालत देख लें। आपने कहा ना जी हर कोई देख रहा था, 9 मई देख रहा था, इमरान रियाज को हर कोई नहीं देख रहा। पहले क्या था और अब क्या है, वो भी हर कोई देख रहा है। उसके अलावा जो है ना पिछले तमाम कमीशन की रिपोर्ट किधर गई, एबटाबाद कमीशन, लापता अफराद कमीशन, वो जो है ना किधर गए वो। फिर पीटीआई ने कहा कि खान साहब की जो अरेस्ट की वीडियो थी वो दिखाएं, वो भी चोरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो किधर है वीडियो और किसने गिरफ्तार किया, किस तरह गिरफ्तार किया। ये रऊफ हसन साहब ने कहा कि मैं देखना चाहूंगा। फिर सारे शवाहिद मिटा दिए जाते हैं पहले दिन से, जो भी कार्रवाई होती है शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। उसके बाद कोई आपकी टोडी पार्टी जो आपकी गोदों में लेटी हुई है वो 2000 बंदे इकट्ठे करके दिखाए। उसको आप लाए थे ना लंदन से वो भगोड़े को, तो क्या हुआ, इमरान खान को 20 मिनट के लिए बाहर निकालें, अगर पूरा मुल्क चौक न हो जाए तो आप कहें ये पीटीआई का रद्द अमल है। इसके अलावा जो 6 जजेस हैं पहले वो कमीशन तो भुगते, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया है कि हम पे दबाव है। आज मंदुखेल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि हाँ दबाव है। किसका दबाव है सर, महमूद नियादी का? तो वो तो लिख चुके हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां इसमें मुलविस हैं, उनको इमरान खान ने कहा है। सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। कमिश्नर कहां है रावलपिंडी? रावलपिंडी कमिश्नर कहां है सर, जिसने कहा था मैं और कादी फायदी से जिम्मेदार हैं धांधली के, हमें फांसी दी जाए? वो किधर है सर? क्योंकि पूरा रावलपिंडी डिवीजन आपने फॉर्म 47 पे किया कि एक सीट भी नहीं देनी। किसकी कैद में है? रऊफ हसन पूछ रहे हैं। ट्विटर किसने बंद किया सर? ट्विटर या एक्स ये किसने बंद किया? सोशल मीडिया वबा। रऊफ हसन ने कहा हम तो नहीं कहते, हमारी भी छित्रोल होती है, हम तो नहीं कहते वबा है। क्यों वबा है? सवाल पूछने पे जो है ना। और फिर मुजरमों को पाकिस्तान का रेप करने के लिए किसने मुसल्लत किया? ये कौन लोग हैं सर? लोगों ने तो वोट नहीं दिए इनको। पीटीआई ने 30% वोट लिए ना, आपकी बात मान लेते हैं, इनसे तो जीत गई। किसने मुसल्लत किया सर? और जितने बयान इमरान खान ने फौज के हक में दिए किसी ने भी नहीं दिए। रऊफ हसन कह रहे हैं कि जी फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। यहां पे एक तबका काबिज है और आप उसका हिस्सा हैं, रऊफ हसन कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा है और हमने, बल्कि खान साहब ने लाखों के हजारों जलसे किए, एक गमला नहीं टूटा। तो 9 मई को क्या हो गया था? बहरहाल मजमूई तौर पे जी जिस तरह मैंने बताया, ये मंत्र है। हम तो समझते थे दलदल से जितनी जल्दी निकल आए उतना अच्छा है, लेकिन ये नहीं, ये यही चलेगा, ये इसी तरह चलेगा तो लोगों की रोटियां लगी रहेंगी, ये इसी तरह चलेगा। डेविड ब्लूम ने मुलाकात की दरखास्त पे, ये आपको क्लियर करना था। डेविड ब्लूम ने दफ्तर खारजा को दरखास्त की है, दफ्तर खारजा ने पीटीआई वालों को बताया, पीटीआई वालों ने फिर डेविड ब्लूम से मुलाकात की है, ओपन मुलाकात की है। कोई साजिशी, जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले राजा रियाज का क्या काम अमरीकी सफीर को मिलने से? राजा रियाज को पड़ोसी नहीं मिलना, उसको लगे इतनी बो आनी है राजा रियाज को, लो वो अमरीकी सफीर उसको मिल रहा था, नूर आलम को मिल रहा था अमरीकी सफीर। ये वो मुलाकात नहीं थी सर, ये तो उन्होंने खुद दरखास्त की डेविड ब्लूम ने और पीटीआई वाले मिले। ये हो गया खुश टॉपिक। कुत खाना, आज कुछ ज्यादा कुत खाना था।
اب آپ کو ایک مزیدار بات سناتا ہوں، مسلمان پھر مسلمان ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناؤں گا جو ہر مہینے 35 لاکھ کی کٹنگ کراتا ہے۔ کل میں نے بھی کرائی تھی، 300 روپے دیے تو وہ 35 لاکھ کی کراتا ہے۔ اور وہ کیا کچھ کرتا ہے اور کرواتا ہے یہ سنیں۔ مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے، سارا کچھ امید ہے دلچسپی لیں گے۔ برونائی کا سلطان 33,000 ارب روپے کا مالک ہے۔ 33,000 ارب، آگے ارب نہ بھولا کریں۔ برونائی دارالاسلام ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ جانتے ہیں، لگ بھگ دبئی سے چھوٹا سا بڑا ہے۔ جتنا دبئی ہے نا اس سے چھوٹا سا بڑا ہے۔ اس پورے ملک کی آبادی 4,28,000 افراد ہیں، 4,28,000۔ لیکن یہ دنیا کی سب سے امیر قوم ہے برونائی دارالاسلام، اس وجہ سے کہ اس میں تیل کے نہ ختم ہونے والے ذخائر ہیں۔ اس لیے سلطان 33,000 ارب روپے کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا اس کے ملاحظہ فرمائیں شوق۔ یہ بیک وقت برونائی کا سلطان، وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، آرمی چیف اور پولیس کا آئی جی ہے۔ یہ سلطان اتنے عہدے رکھنے والا یہ ایک ہی شخص ہے۔ اور ایک نائی ہر مہینے ان کے بال کاٹنے کے لیے لندن کا مشہور جو نائی ہے کین وڈ، وہ فرسٹ کلاس میں آتا ہے، فرسٹ کلاس میں، فلائٹ کی فرسٹ کلاس میں آتا ہے۔ 2 دن برونائی میں 7 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، 2 دن، اور سلطان کے بال کاٹ کر اسی شان و شوکت سے واپس چلا جاتا ہے۔ ہر مہینے 35 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، 35 لاکھ بالوں پہ۔ اس دنیا میں سب سے بڑا رہائشی محل سلطان کا ہے، یہ ذرا سننا ہے۔ 17 منزلوں کے اس محل میں 1,788 کمرے، 1,788، 257 واش رومز، واش روم میں 24 کیرٹ کے بیسن اور کموڈز گولڈ کے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک مسجد ہے، اس میں 5 سوئمنگ پولز ہیں، اور اس میں 110 گاڑیوں کا گیراج ہے اس محل میں۔ اس کے علاوہ جی 18 لفٹس ہیں اور ایک دعوت کا ہال ہے۔ روشنی کے لیے 51,000 بلب روشن ہوتے ہیں، 51,000۔ 1984 میں اس کی جو قیمت تھی وہ 8,000 ارب روپے تھی، 8,000 ارب 1984 میں۔ فلائنگ پیلس، یہ نام دیا گیا ہے ایئر بس A340 جو اڑنے والا محل کہلاتا ہے، سلطان کا جو جہاز ہے۔ 24 کیرٹ گولڈ کے واش رومز، سلک کارپیٹس اس میں موجود ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی کا فرنیچر ہے۔ اس کی قیمت 396 ارب روپے ہے، ایئر بس کی قیمت۔ یہ جہاز سلطان کا دوسرا گھر مانا جاتا ہے، نامی فلائنگ پیلس ہے۔ اس کے علاوہ 2 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹرز اور ہیں۔ 1996 میں اپنی 50ویں سالگرہ پر مائیکل جیکسن کو برونائی میں 3 دن کنسرٹ کے لیے بلایا گیا، 3 دن، اور کتنے پیسے ادا کیے؟ 280 کروڑ روپے ادا کیے، 280 کروڑ۔ وٹنی ہیوسٹن، یہ بھی گلوکار ہیں، کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد، جب دیکھنے گئے پرفارمنس دیکھی تو وٹنی ہیوسٹن کو بلینک چیک دے دیا، بلینک چیک کہ مرضی کے پیسے بھر لو۔ 119 کروڑ روپے وٹنی ہیوسٹن نے بھرے چیک پہ، 119 کروڑ ٹھیک بھرے ہیں۔ سپورٹس کے بہت شوقین ہیں، اور خاص کر پولو کے، اور ان کے پولو کے لیے بڑی اچھی نسل کے 200 گھوڑے ہیں۔ ان کے لیے ایئر کنڈیشن ہال ہے۔ سلطان اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ارجنٹینا سے پلیئرز منگواتے ہیں، ارجنٹینا سے۔ بھاری رقم اور دیگر اخراجات ان پلیئرز کے سلطان کے ذمے۔
چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں سلطان، یہ سننے والا واقعہ ہے، اور ان کا نام ہے پرنس جعفری۔ سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پورے 10 سال تک، یہ سنیں، پورے 10 سال تک روزانہ ایک دن میں 126 کروڑ روپے خرچ کیے۔ پورے 10 سال تک ایک دن میں 126 کروڑ خرچ کرنے کا ریکارڈ ہے۔ پورے 10 سال، ایک دن نہیں، پورے 10 سال کے ہر دن 7 کروڑ 47 ہزار ڈالرز۔ یہ بزنس انسائیڈر ہے، بڑا مشہور جریدہ، اس کی رپورٹ ہے خرچ کیے۔ خرچے اور لائف سٹائل پر عوام کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح یہاں پہ اجازت نہیں ہے سلانٹیوں پہ بات کرنے کی۔ ادارے آخر کار 14.8 ارب ڈالرز قومی خزانے میں واپس کرنا پڑے پرنس کو۔ 14.8 ارب ڈالرز، ہمارے 8 ارب پڑے ہیں ادھار کے۔ انہوں نے اپنی 500 پراپرٹیز بیچی، 2500 گاڑیاں بیچی، 9 جہاز بیچے، 5 بحری جہاز بیچے، تب پیسے پورے ہوئے۔ یہ چیزیں تھیں جناب کے پاس۔ اس کے بعد سلطان کے پاس 5000 اپنی گاڑیاں ہیں، 5000۔ واحد انسان ہے جس کے پاس سب سے زیادہ لگژری گاڑیاں ہیں، اور دنیا کے واحد انسان ہیں جن کے پاس 500 سے زیادہ رولز رائس ہیں۔ بہت امیر آدمی ایک رولز رائس رکھتا ہے، ان کے پاس 500 جو ہے 50 رولز رائس ہیں۔ 100 ایکڑ پر ان کا گودام ہے گاڑیوں کا، 100 ایکڑ پر رولز رائس، اس کے علاوہ لمبرگینی، جیگوار، فراری، مرسڈیز، یہ سارا کچھ گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں آیا ہے کہ ان کی جو قیمت ہے، یعنی ان کی گاڑیوں کی، وہ ہے 6500 ارب روپے۔ 6500۔ یہ برونائی کے سلطان ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بہرحال جی، یہ آج تھا کت خانہ، کچھ زیادہ ہی کت خانہ تھا، اور یہ تھی کچھ آپ کے لیے ہلکی پھلکی خبریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔